अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खिज़र क्लासरा, पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से। काबुल की सूरत हाल जो है वो ख़ासी तशवीशनाक हो चुकी है, और उसकी वजह जो है वो एयरपोर्ट के करीब जो कल धमाके हुए, खुद का हमले हुए, और उसके नतीजे में अब जो इतलात आ रही हैं अफ़गानिस्तान से, काबुल से, वो ये आ रही हैं कि 73 के करीब इंसानी जानें जो हैं वो चली गई हैं, और 140 के करीब ज़ख्मी हैं। और इन हलाक होने वालों में अमेरिकन एहलकार भी शामिल हैं, और तालिबान भी शामिल हैं, और आम शहरी भी शामिल हैं जो कि एयरपोर्ट पे मौजूद थे। और इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये दैश ने हमला किया है, और दैश के हमले के नतीजे में जो है ये इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, और दैश ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। उधर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है उनका भी रद्द अमल आया है। उनका ये कहना है कि दैश को जवाब दिया जाएगा, और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और साथ इस बात का भी उन्होंने कहा है कि तालिबान और दैश का एक पेज पे होने का सबूत नहीं मिले, मतलब ये कोई मिली भगत से नहीं हुआ, बल्कि दैश ने ही अपने तौर पे किया है। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो तालिबान जो है उन्होंने बड़ा बआसानी और बग़ैर किसी खून खराबे के जो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है उसको फ़तह तो कर लिया था। उसके बाद ये इतलात भी आ रही थी कि अमन हो गया है, कोई ऐसी मतलब जो वक्त गुज़र रहा है चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं। लेकिन ये जो इनकलाब था अमेरिकन का या दीगर जो इत्तेहादी फ़ौजें हैं वो ज़रा पेचीदगी अख्तियार कर रहा था, क्योंकि वो जितना जल्दी निकलना चाह रहे थे उस तरह मुमकिन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तरफ इत्तेहादी अफवाज के लोगों को निकालना था, और दूसरी तरफ आम शहरी जो थे उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है एयरपोर्ट पे पहुंच गई, जिनको निकालने के लिए जो है मुख्तलिफ़ मुल्कों के जहाज़ मौजूद थे या सर्विस मौजूद थी। लेकिन इतना जो बड़ा वो था उसको मैनेज करना जो है मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद कि एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है वो अमेरिकन अफवाज के अफसरान और अहलकारान ने किया हुआ था, और उसका नतीजा फिर यही निकला कि वो बढ़ती हुई जो सूरत हाल थी उसका फ़ायदा उठाया गया, और जैसे दैश ने ज़िम्मेदारी कबूल की है, दैश ने फिर जो है हिट करने में कामयाब रही। और इन थ्रेट्स का पहले ऑलरेडी इतलात भी मिल चुकी थी, लेकिन उसको काउंटर करने के हवाले से पॉसिबल नहीं होगा, या जो भी हुआ अफ़गानिस्तान जो है वो एक बार फिर जो है एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हो चुका है जो कि तशवीश का बहस है। अशरफ गनी भाग गए यहाँ से, हुकूमत जो मौजूद थी वो गायब हो गई, और 3 लाख जो अफवाज थी जिसको अमेरिकन ने 20 साल में तैयार किया था, जदीद असला दिया था, जदीद ट्रेनिंग्स दी थी, तो वो तो रेत की दीवार साबित हुए। वो तो तालिबान अभी पहुँचे नहीं थे, और वो पहले ही हथियार और वो सारा कुछ छोड़ के भाग निकले। अब वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मसरूफियात हैं। और दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि इन जो अफवाज थी इसको तनख्वाहें नहीं मिली थी, तनख्वाहों का इशू भी था, दीगर इश्यूज़ भी थे, और कुछ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो तालिबान के साथ मिल गए, कुछ के बारे में है वो दिल बर्दाश्ता थे अपने अखराजात के हवाले से, तो मुख्तलिफ वो हैं। लेकिन जो भी हुआ है 20 साल एक बड़ा अरसा होता है। अमेरिका एक सुपर पावर है, फिर उसके इत्तेहादी थे, पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अफ़गानिस्तान वहीं पे जा खड़ा हुआ है जहाँ पे वो था। मतलब उन्हीं तालिबान को मिला है अफ़गानिस्तान जो कि जिनको जवाज़ बना के अमेरिका आया था, और इतनी लंबी जंग और लड़ाई लड़ी गई थी, और अफ़गानियों का खून बहा था। अब अमेरिका पे भी तनकीद आ रही है, इत्तेहादियों की तरफ से भी आ रही है, और अपने अंदर से भी आ रही है, लेकिन जो बाइडन साहब जो हैं वो इस चीज़ पे कायम हैं कि उनका जो डिसीजंस है अफवाज निकालने वाला वो दुरुस्त है।
اور بہت سارے سفارت خانے جو ہے وہ بند کر دیے گئے، لیکن پاکستان جو ہے، رشیا ہے، ان ممالک نے اپنے کھولے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان تو اس حد تک کر رہا ہے کہ یو این او یا عالمی ادارے جو تھے ان کے افسران اور اہلکاران کو نکالنے کے لیے پی آئی اے کی اسپیشل فلائٹس چلائی گئیں، دیگر شہریوں کو بھی نکالا گیا۔ اب بھی پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کو پہلے پاکستان لایا جائے اور کراچی میں ٹھہرایا جائے، اس کے بعد جو ہے انہیں امریکہ کی طرف روانہ کیا جائے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان نے کراچی کے لیے اپنا یہ سیٹ اپ جو ہے وہ صوبائی حکومت نے تیار کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے تحت ان کو لایا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس صورتحال میں پاکستان تو اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہا ہے۔ پاکستان نے ان حملوں کی مذمت بھی کی ہے اور اپنے تعاون کا ہر حوالے سے یقین دلایا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان بھی کل جو ہے اپنی حکومت کی کارکردگی کے دوران انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ طالبان کو جو ہے فوری طور پہ ریجیکٹ کرنے کی بجائے دنیا ان کے رویے کے دیکھے، ان کے ایکشنز دیکھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے۔ اگر وہ اچھا کرتے ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، افغانستان کی مدد ہونی چاہیے، تاکہ افغان لوگ جو ہیں وہ بڑی دیر سے جس پریشانی کا شکار ہیں، جس خوف کا شکار ہیں، ان کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو عالمی برادری کے لوگ بھی ایک دوسرے سے رابطے کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی ایک وزٹ پہ ہیں، اب وہ بھی اسی سلسلے میں ہیں۔ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان پہ افیکٹ بھی کرتی ہے۔ پاکستان کے بارڈر پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کا تورخم بارڈر یا دیگر جو انٹری روٹس ہیں ان پہ بھی اب رش بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ادھر سے جو ہے 31 اگست قریب ہے۔ ایک طرف طالبان کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی صورت میں جو ہے 31 کے بعد یہاں کسی فوج کو رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور اس سلسلے میں جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ 31 تک انخلا مکمل کر لیں گے، اور شاید اسی انخلا کے لیے ہی انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی، اور پاکستان نے یہاں پہ ویزا دے کے ان کے شہریوں کو لانے کا فیصلہ کیا ہے، یا ان کی جو افواج کے لوگ ہیں پہلی ترجیح ہے۔ ادھر برطانیہ بھی جو ہے وہ بھی مطلب اس پورے پروسیس کا حصہ ہے۔ تو اب دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر انگیج ہو چکی ہے یہاں پہ۔ جو اچھی خبریں آ رہی تھیں کابل سے، افغانستان سے، حوصلہ افزا تھیں ابتدائی دنوں میں، لیکن ان حملوں کے بعد جو ہے بہرحال ایک خوف کی لہر آئی ہے، جس کو طالبان کو اپنے ایکشنز اور سیکورٹی انتظامات سے بڑھانا ہوگا۔ ایک دم سے شاید ان کے لیے پاسبل نہ ہو، لیکن انسانی جانوں اور اس خوف کی لہر کو ختم کرنے کے لیے بہرحال ان کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ لوگوں میں جو ہے وہ ایک خوشی بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے کہ چلو افغان کا مسئلہ جو ہے وہ افغان لوگ ہی حل کریں گے، مل کے حل کریں گے، اور طالبان بھی بار بار اس چیز کی یقین دہانی کرا کے رہے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اب ساتھ چلانے میں انہیں کتنی دقت پیش آتی ہے، یا وہ یہ بآسانی مرحلہ طے کر لیتے ہیں، اب اس کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن داعش یا کوئی ایسے گروپس جو طالبان کو یوں افغانستان یا کابل میں حکمران نہیں دیکھنا چاہتے، بہرحال ان کی طرف سے تھریٹس رہیں گی۔ عالمی برادری بھی جہاں اپنے شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، وہاں پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ افغان لوگوں کو بھی محفوظ بنایا جائے، ان کو بھی اپنے ملک میں جینے کا حق دیا جائے اور انہی کی مرضی کی حکومت قائم ہو۔ طالبان کا تو اب یہ بھی ہیومن رائٹس اور خواتین کی جابس کے حوالے سے بھی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنی جابس پہ بھی جا رہی ہیں، اور ان کو برقع یا اس طرح کے کسی فورسفلی کسی سے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کروایا جا رہا ہے۔ درست ہے کہ دنیا جو ہے ان کے اقدامات کو دیکھ رہی ہے، لیکن اگر طالبان کو دنیا نے یوں تنہا چھوڑ دیا، ایک یہ بھی آ رہی ہے، تو پھر مسائل شاید پھر خراب ہونا شروع ہو جائیں، ظاہر ہے پھر بد امنی ہوگی، پھر کوئی سول وار ہی شروع نہ ہو جائے۔ تو افغانستان ایک لمبی تاریخ رکھتا ہے، اور اسے سلطنتوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے
جیسے سوویت یونین نے اٹیک کیا اس پہ، اسے بھاگنا پڑا، امریکن کو بھاگنا پڑا۔ اس سے پہلے بھی تاریخ میں برطانیہ کا ہے، باقی ملکوں کا ہے جنہوں نے کوشش کی کسی بھی سطح پہ، تو وہ ناکام ہوئے۔ اب ان تجربات کے بعد بہرحال دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو قبضے میں رکھنے کی بجائے یہاں کے لوگوں کو ایک ایسی آزادی دی جائے، ایسی حکومت بنانے میں ہیلپ آؤٹ کیا جائے جو کم سے کم جو ہے لوگوں کے اغوانیوں کا نقصان کا سبب بنے، بلکہ ان کی خوشی کا سبب بنے۔ تو ہم بھی اپنے طور پہ ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں، انسانی جانوں کے ضیاع پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ افغان قوم کو امن کا تحفہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ملے گا۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔